یہ بات ہے قرآن کی۔ ابشار، میں کعبہ توڑ دوں گا اور مکہ کی ہستی اپنے ہاتھ سے مٹاؤں گا۔ بالکل میرے حضور، کیوں نہیں؟ یہ بات ہے ہاتھی والے سال کی۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اللہ کے گھر کعبہ کو گرانے کا ارادہ کر لیا۔ کتنا خوبصورت ہے میرا کلیسا، اب پتا چلے گا دنیا کو میں ہوں ابرہہ یمن کا حاکم، اور میرا یہ گردا گھر چھین لے گا مکہ والوں کے پیروں کی زمین۔ یہ ہوگا اب نیا کعبہ۔ یہ بات ہے سورہ فیل کی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ جب بھی قرآن کے اس ترجمے کی آواز کانوں میں پڑتی ہے نا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، اور افسوس ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ کیوں کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہاتھی والے سال ہی اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تھی۔ کون بھول سکتا ہے وہ سال؟ کون تھا یہ ابراہہ، اور کیوں وہ اللہ کے گھر کو توڑنا چاہتا تھا؟ عیسیٰ مسیح کے اس کلیسے کی چمک کے آگے بھول جائیں گے سب اللہ کے اس گھر کو۔ بالکل میرے حضور، کہاں وہ مٹی کا کعبہ اور کہاں ہمارا یہ خوبصورت کلیسا؟ کیا ہے سورت کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ 1400 سال پرانی اس سورت کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ بہت زیادہ اسکالرز کا یہ ماننا تھا کہ سورہ فیل مکہ میں اس لیے نازل ہوئی تاکہ قریش کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ جس نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ مخالفت کر رہے ہیں، وہ نبی اصل میں اس اللہ کا پیغام دے رہے ہیں جس کا گھر کعبہ ہے۔ محمد کا پیغام لوگوں میں پھیل رہا ہے، لوگ ایک ایک کر کے ان پر ایمان لا رہے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ مان لو کہ محمد سچے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں انہیں روکنا ہی ہوگا۔ ذرا سوچ کر دیکھو، اگر ہم ان بتوں کو نکال پھینکیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ نہ 360 بت ہوں گے اور نہ ہی ہم سردی گرمی کے وہ سفر کر سکیں گے۔ ہو سکتا ہے آس پاس کے قبیلے ہم پر حملہ کر دیں، جیسے ابراہہ نے کیا تھا۔ اصل میں یہ بات ہے سال 570 عیسوی کی، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ یمن کا حاکم ابراہہ آج بہت خوش تھا۔ اس نے شہر صنعاء میں ایک شان کرسٹن کلیسا بنایا تھا جو سونے، چاندی اور قیمتی جوہرات سے سجا ہوا تھا۔ اسے امید تھی کہ اب لوگ مکہ نہیں جائیں گے بلکہ اس کا کلیسے کا طواف کریں گے اور یمن بزنس کا نیا مرکز بن جائے گا۔ دیکھنا ابزار، یہ گرجا گھر یمن کی نئی تقدیر لکھے گا۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا رہا، لیکن کعبہ کی شان میں کوئی کمی نہ آئی۔ ہر روز سورج کی پہلی کرن کے ساتھ الگ الگ ملکوں کے نہ جانے کتنے قافلے مکہ کی گلیوں میں داخل ہوتے۔ یہ دور دراز علاقوں کے لوگ کعبہ کا طواف کرتے، اپنے بتوں کو چڑھاوا چڑھاتے اور پھر اپنی تجارت کر کے اپنے اپنے ملکوں کو لوٹ جاتے۔ مکہ میں ہر طرح کا ہنر ہے۔ صحیح کہا، آؤ کچھ چاقو خریدیں۔ بازار کی وہ رونق کعبہ کے ہونے کا ثبوت۔ یہ مٹی کے برتن بہت خوب بنائے ہیں، کیا دام ہے ان کا؟ مکہ میں ساری دنیا کے پھل ملتے ہیں۔ بالکل، وہ دیکھو ادھر ہندوستانی سیب بھی ہیں۔ ابراہہ کا غصہ بڑھتا چلا گیا، اس کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ سمجھ نہیں آتا ابزار، لوگ اس مٹی کے گھر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ میں خود حیران ہوں حضور۔ اس کے کلیسے پر نظر تو سب کی جاتی ہے، لیکن دل تو صرف کعبہ کی طرف مائل تھا۔ فیضان دیکھو ذرا، کتنا خوبصورت گرجا گھر ہے۔ اب چلو، کہیں مکہ پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے دن راتوں میں ڈل گئے، راتیں مہینے میں بدل گئے، اور پھر اس چیختی خاموش رات میں اس نے فیصلہ کیا۔ ابزار، جی میرے حضور۔ کعبہ کو مٹانا ہوگا۔ جب تک وہ کعبہ رہے گا ہمارا کلیسا کبھی مشہور نہیں ہوگا۔ لیکن ایک وجہ چاہیے۔ وجہ بھی مل جائے گی ابصار، وجہ بھی مل جائے گی۔
اور اس معاملے کے لیے اسے وجہ بھی مل گئی۔ مکہ کے کچھ شریر نوجوانوں کو پتہ چلا کہ یمن کا بادشاہ ابرہہ یمن کو ایک نیا بزنس کا مرکز بنانا چاہتا ہے۔ مکہ ان نوجوانوں کے لیے صرف ایک عمارت نہیں تھی بلکہ اس کی عزت کا بھی مسئلہ تھا، اور اسی وجہ سے کچھ بدو لوگوں نے اس کلیسے کو برباد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو یہ ہے وہ عمارت، کتنی خوبصورت ہے۔ آج کے بعد نہیں رہے گی۔ چلو جلدی کرو، تم اس طرف لگاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے کلیسا آگ کے شعلوں میں لپٹ گیا، شیشے ٹوٹ کر گرنے لگے اور وہ چمچماتا عمارت کالا دھواں ہو گئی۔ اب چلو، آگ اپنا کام خود کر لے گی۔ میرا کلیسا، میرا کلیسا، میرا کلیسا! اب چار، یہ صرف کلیسیا نہیں جلایا گیا ہے، یہ میری شان، میرا نام، میرا فخر، سب کچھ جلایا گیا ہے۔ کون تھا جس نے یہ جرأت کی؟ میں اسے برباد کر دوں گا۔ میرا کلیسا! کچھ اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں کہ مکہ کے کچھ شرارتی بدو لوگوں نے اس کلیسے کو ناپاک کر دیا، اور اسی بات کو وجہ بنا کر ابرہہ 60,000 لوگوں کی فوج لے کر مکہ پہنچ گیا۔ اس کی فوج میں بوجھ جاباز کالے حبشی سپاہی تھے جن کے جسم رات کے اندھیری کی طرح سیاہ تھے۔ آ گیا ہے خداوند ابرہہ کے لیے جان دینے کا، کیا تم تیار ہو؟ وہ سب اپنی طاقت کے نشے میں چور اللہ کے گھر کعبہ کو برباد کرنے کے لیے تیار۔ چلو آگے بڑھو۔ ابرہہ کی فوج نے راستے میں ان قبیلوں کے سرداروں کو بندی بنا لیا جنہوں نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا یا پھر مکہ کا راستہ دکھانے سے منع کیا۔ اور جب یہ فوج مکہ کے قریب پہنچی تو اس فوج کو دیکھ کر مکہ والوں کے تو ہوش اڑ گئے۔ وہاں پر ایک افراتفری کا عالم بچ گیا۔ مگر ان سب میں سے سب سے زیادہ خوفناک تھے ان کے ہاتھی۔ چنگارتے چیختے ہاتھیوں نے مکہ والوں کی روح کو فنا کر دیا۔ یا اللہ، یہ کون سی مخلوق ہے؟ مکہ والوں نے آج تک اتنے بڑے جانور کو نہیں دیکھا تھا۔ چنگارتے چیختے ہاتھیوں نے ان کی روح کو فنا کر دیا۔ وہ سب اپنے گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ ہم مٹھی بھر لوگ اتنی بڑی فوج کا سامنا کیسے کریں گے؟ لیکن مکہ کے سردار آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا عبد المطلب نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ابرہہ سے بات کریں گے، اور اس خیال کے آتے ہی وہ ابرہہ کے خیمے تک جا پہنچے۔ انہیں دیکھ کر ابرہہ غرور سے بر اٹھا۔ اس نے ان سے کہا، عبد المطلب، اگر کعبہ کی بھیک مانگنے آئے ہو تو لوٹ جاؤ، میں اسے برباد کر کے ہی یہاں سے واپس جاؤں گا۔ ابرہہ کی اس بات نے عبد المطلب کو احساس دلا دیا کہ یہ آدمی اپنی نفرت میں اندھا ہو چکا ہے، اس لیے انہوں نے اس سے کعبہ کی سلامتی کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس سے کہا کہ وہ ان کے 200 اونٹ لوٹا دے، وہ اونٹ جو ابرہہ کے فوجیوں نے قید کر لیے تھے۔ عبد المطلب کی یہ بات سن کر ابرہہ حیران رہ گیا۔ اس نے ان کے 200 اونٹ واپس لوٹا دیے اور ارادہ کر لیا کہ وہ کعبہ کو معاذ اللہ تباہ و برباد کر کے مانے گا۔ صبح میں اس کعبہ کو توڑ دوں گا۔ بالکل میرے حضور۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کی ہوا سانسیں روک کر چل رہی تھی۔ عبد المطلب قریش کے دوسرے سرداروں کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب پورا مکہ اپنے بتوں کو بھول گیا اور وہ صرف ایک اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ اے اللہ، ہماری مدد کر، ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ خدایا، انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، رحم کر۔ ان کا ڈر، ان کی سسکیاں ہوا میں گل گئیں اور
پھر وہ سب اللہ کے گھر کو اس کے حوالے کر کے پہاڑوں پر چلے گئے۔ او میرے اللہ، تیرا گھر کعبہ تیرے حوالے۔ دوسری طرف ابرہہ چلایا، میں نے کہا آگے بڑھو۔ اس کی فوج چیخی، ختم کر دو۔ ان ہاتھیوں نے ایک شاندار تماشا کھڑا کر دیا۔ مگر سب سے بڑے ہاتھی محمود نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ لاکھ کوششیں کی، 100 دھکے مارے گئے، لیکن اس کے باوجود ہاتھی ٹس سے مس نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو کچلنا شروع کر دیا۔ جب ان ہاتھیوں کو واپس الٹا چلایا جاتا تو وہ دوڑنے لگتے، لیکن جب انہیں مکہ کی طرف، کعبہ کی طرف دھکیلا جاتا تب وہ زمین پر ہی بیٹھ جاتے۔ اور پھر لوگوں نے وہ منظر دیکھا جس کا تصور بھی ناممکن تھا۔ ماما، وہ دیکھیے آسمان کی طرف۔ یہ کیا مصیبت ہے، سبحان اللہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں پرندوں نے آسمان کو ڈھکا، اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں پکڑی ہوئی تھی۔ خدایا، یہ سب تیرا ہی کمال ہے۔ اور کچھ لمحوں بعد پرندوں کے ایک جھنڈ نے ان پتھروں کو ایک ساتھ زمین پر چھوڑ دیا۔ آسمان پہ ہزار چھوٹے چھوٹے پتھر برسنے لگے، اونچی بلندیوں سے گرتا ہوا ہر پتھر جسم کو گولی کی طرح لگتا۔ ابرہہ کی فوج کو ایسے لگا جیسے آسمان سے شعلے برس رہے ہوں، وہ سب اپنی جان بچا کر بھاگنے لگے۔ ابرہہ غصے سے بولا، اس کے فوجی بولے، پیچھے ہٹو۔ وہ سب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے۔ مکہ والے خوشی سے چلا رہے ہیں، اور پھر خدا نے آسمان میں بجلی گھومتی۔ ابرہہ کی ساری طاقت مٹی میں مل گئی، اللہ نے ان سب کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ اس واقعے کے 50 دن بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت ہوئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مکہ والے اس واقعے سے اتنا زیادہ متاثر ہوئے کہ اگلے 10 سال تک انہوں نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اپنے کسی بت کو نہیں پوجا۔